یہ کراچی کی مصروف شاہراہ تھی جہاں بڑے بڑے شاپنگ مالز اور ریسٹورنٹ تھے۔ ان میں سے ایک مالز اور ایک ریسٹورنٹ میں وہ داخل ہوئی۔ سارے ریسٹورنٹ میں نظریں گھمائی، پھر اسے اپنا مطلوبہ شخص مل گیا۔ اس ٹیبل تک آئی، کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ مقابل جو موبائل میں مصروف تھا کرسی کھینچنے کی آواز سے ہوش میں آیا، موبائل نیچے رکھا اور چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ 1 سال بعد، پورے 1 سال بعد اس کا دیدار ہوا تھا۔ دل ایک پل کے لیے دھڑکنے سے انکاری ہوا۔ تم نے مجھے کس لیے بلایا؟ جلدی بتاؤ۔ اس کی سنجیدہ اور اجنبی آواز کانوں میں پڑی۔ وہ فوراً ہوش میں آیا، آنکھیں جو کچھ پل کے لیے نرم پڑی تھی وہ دوبارہ سختی میں لپٹ گئی۔ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے تو اس کے لیے ایک شرط ہے۔ انابیہ حیران رہ گئی، اسے جیسے یقین آیا۔ مقابل خود طلاق دینے کے لیے مان رہا تھا۔ کیسی شرط؟ اس نے پڑکتی آنکھوں سے مقابل کو گھورا۔ تمہیں پورے 2 ماہ میرے ساتھ رہنا ہوگا، اس کے بعد تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اذان شاہ کی بات سنتی انابیہ غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری یہ شرط مانوں گی؟ اس نے کچھ غصے سے سوال پوچھا۔ اذان شاہ نے بے اختیار آس پاس دیکھا، شکر ہے کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ سب سے پہلی بات، تم دھیمے لہجے میں بات کرو، اور دوسری بات، طلاق چاہتی ہو تو میری شرط مانو، ورنہ تم جانتی ہو ساری زندگی بھی عدالت کے چکر کاٹتی رہو گی، طلاق نہیں ملے گی۔ اس بات پر انابیہ نے اپنی مٹھیاں ضبط سے میچ لی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اگر وہ ساری زندگی بھی عدالتوں کے چکر کاٹتی رہتی تو اسے کبھی بھی رہائی نہیں ملتی، کیونکہ اذان شاہ کا دبدبہ اور طاقت اتنی تھی کوئی بھی عدالت اس کے خلاف نہ جاتی، اور وہ اس رشتے سے آزاد ہو جانا چاہتی تھی۔ مگر میں تمہاری شرط کیوں مانوں؟ اس نے سوال پوچھا۔ کیونکہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، طلاق چاہتی ہو تو ماننا ہی پڑے گی۔ انابیہ نے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے اذلان تیمور شاہ کو دیکھا۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں، شاطر کھلاڑی تھا۔ ذہانت اس میں کوٹ کوٹ کر بڑھی تھی۔ غرور اور تکبر تو اس میں اتنا زیادہ تھا کہ شاید کبھی جھک کر اپنے شولیس بھی باندھ لے۔ انابیہ بس سوچ ہی سکی۔ اور کیا بھروسہ ہے تمہارا؟ تم مجھے کوئی دھوکہ نہیں دو گے؟ اس نے جانچتی نظروں سے اذان شاہ کو دیکھا۔ تمہیں دھوکہ دینا ہوتا تو تمہیں یہاں نہیں بلاتا، اور میں کانٹریکٹ کے پیپرز لایا ہوں۔ تمہیں صرف 2 ماہ میرے ساتھ رہنا ہے، اس کے بعد میں تمہیں تمہاری ساری شرطوں کے ساتھ آزاد کر دوں گا۔ اس نے وہ پیپرز انابیہ کی طرف پڑھائے۔ تسلی کر لو، میں جانتا ہوں تم سمجھدار، پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی ہو، اور اس میں واقعی کوئی شک نہیں۔ انابیہ بہت ذہین تھی۔ اس نے ایک نظر سارے پیپرز پر ڈالی۔ 2 ماہ بعد تم نے جو فیصلہ کرو گی وہ وہی ہوگا۔ جیسے چاہو گی ویسے ہی آزادی ملے گی، جہاں چاہو گی وہاں جا کر رہ سکتی ہو۔ تم پر کوئی زور زبردستی نہیں۔ اچھے سے سوچ لو، سوچ سمجھ کر پھر اس کے بعد مجھے اپنا فیصلہ سنانا۔ وہ پرسکون انداز میں کہتا ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا یہ مشورہ انابیہ کے لیے واقعی قابل غور ضرور تھا، مگر اس کے ساتھ قابل شک بھی تھا۔ اور اگر میں نہ کہوں تو؟ اس کے برجستہ سوال پر اذلان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو پھر ساری زندگی میرے نکاح میں رہو گی، قسم سے مر بھی جاؤ تو اس کے بعد بھی میری بیوی کہلاؤ گی۔ اس کے لہجے میں اچانک سے غرور کی آنچ شامل ہوئی۔ انابیہ نے اپنے لب بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے، میری ان تمام شرطوں میں سے پہلی شرط ہیزل ہے، مجھے اس کی کسٹڈی چاہیے۔ انابیہ کی بات پر ایک پل کے لیے اذلان شاہ ساکت رہ گیا۔ تم اچھے سے جانتی ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ انابیہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ تو ٹھیک ہے، پھر مجھے کوئی کانٹریکٹ نہیں کرنا۔ اس نے وہ فائل ٹھک سے بند کی۔ میری صرف ایک ہی شرط ہے، مجھے ہیزل چاہیے۔ اگر دے سکتے ہو تو میں یہ کانٹریکٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اذلان شاہ 2 منٹ کے لیے کچھ سوچتا رہا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ انابیہ نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ کانٹریکٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے لبوں سے نکلنے کی دیر تھی کہ اذلان شاہ نے پین ٹیبل پر رکھا۔ لو پکڑو اور سائن کرو، کیونکہ یہ اسی وقت ہوگا۔ اور انابیہ حیران رہ گئی۔ کیا ابھی؟ اذلان اسبات میں سر ہلا گیا۔ بالکل، تم آج اور ابھی میرے ساتھ حیدرآباد چلو گی، اور پورے 2 ماہ تک جیسے میں چاہوں تمہیں ویسے ہی رہنا ہوگا، میرے ساتھ ایک چھت کے نیچے اور ایک ہی کمرے میں۔ اس کی آخری بات پر تو انابیہ کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا، جیسے کسی نے جسم کو جلا دیا۔ وہ غصے سے دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے ساتھ، وہ بھی ایک کمرے میں؟ تم تو مجھ سے ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہو۔ وہ تو غصے سے چینخ پڑی۔ اذلان نے غصے سے آس پاس دیکھا۔ سارے لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ پہلی بات، آہستہ بولو، تمہارا شور تماشا مت بناؤ، سکون سے بیٹھ جاؤ۔ اور جہاں تک رہی بات ریلیشن بنانے کی، تو تم پچھلے 4 سال سے میرے نکاح میں ہو۔
اگر میں چاہتا تو تم سے ریلیشن بنا سکتا تھا بنا کسی رخصتی کے، اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ تم مجھے بہت اچھے سے جانتی ہو۔ اور انابیہ اپنا غصہ ضبط کرتی بیٹھ گئی۔ مگر میں کیسے یقین کروں کہ تم واقعی مجھے چھوڑ دو گے؟ اس نے دوبارہ جھانچتی نظروں سے اذلان شاہ کو دیکھا۔ یہ پیپرز اس بات کا ثبوت ہے، تم چاہو تو اپنے پاس رکھ سکتی ہو۔ اگر 2 ماہ کے بعد بھی میں تمہیں طلاق نہ دوں تو کسی بھی عدالت میں جا کر طلاق لے سکتی ہو، اور اس بار تمہیں طلاق مل بھی جائے گی۔ اور تم اچھے سے جانتی ہو میں اپنے خاندان کو کبھی بھی بدنام نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میرے لیے میرا خاندان اور عزت سب کچھ ہے۔ اس بات پر کافی دیر انابیہ خوشگوار حیرت میں مبتلا رہی۔ اب جلدی سوچو اور سائن کرو، کیونکہ مجھے آج ہی واپس حیدرآباد جانا ہے، سنجیدگی مگر مغرور لہجے میں کہتے وہ بے نیاز ہو کر بیٹھ گیا۔ انابیہ نے ایک نظر غصے سے اسے دیکھا، پھر ان پیپرز پر ڈالی۔ ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے، مگر اس نے پین پکڑا اور سائن کر دیے۔ نہ اس کے ساتھ کوئی تھا، وہ تھی ہی اکیلی، کسی سے مشورہ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ تمہارا اپنا جو بھی سامان لینا ہے جلدی لو، ہم آج ہی حیدرآباد کے لیے نکلیں گے۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انابیہ نے اپنے لب بینچ لیے، کیونکہ اب اسے اس کی ساری باتیں ماننی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اپنے گھر آئی۔ چھوٹا سا گھر تھا۔ اس نے اپنا کچھ ضروری سامان پیک کیا، ایک نظر حسرت سے اس گھر پر ڈالی جہاں اس کے ماں باپ اور بہن کی کتنی یادیں تھیں۔ اس کے کانوں میں اپنی بہن کے الفاظ گونجے، ہم دونوں بہنیں ایک ساتھ رہیں گی ہمیشہ، اب بھی اور شادی کے بعد بھی، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کی کھلکھلاتی ہنسی کانوں میں گونجی۔ انابیہ نے اپنی آنکھوں کی نمی کو اندر ہی دھکیل دیا اور ایک تصویر جو اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی اسے بھی بیگ میں ڈالا، اور پھر اس گھر کو ہمیشہ کے لیے بند کیا اور اس کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ انابیہ نے آنکھیں بند کی اور ماضی کی طرف پلٹ گئی۔ اس کے باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، اور اس کی ماں وہ دل کی مریض تھی، وہ بھی چل بسی۔ اس کے بعد صرف ایک بہن ہی رہ گئی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد اس کی بہن کو بھی موت آ گئی اور انابیہ دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ اب اس کے ذہن اپنے ماضی سے نکل کر اس شخص کی ذات تک چلا گیا تھا۔ اذلان تیمور شاہ حیدرآباد کی سب سے بڑی شاہ حویلی کا اکلوتا وارث تھا۔ سارا حیدرآباد اس کے روب اور دبدبے میں تھا۔ وہ سارے حیدرآباد پر حکومت کرتا تھا۔ اس کی ذہانت، اس کا شاطر دماغ، اس کی پرسنالٹی بہت شاندار تھی۔ وہ غصے اور انا تو ہر وقت اس کے ناک پر رہتی تھی۔ نواب شاہ کا ایک ہی بیٹا تھا تیمور شاہ، اور ان سے چھوٹی ایک ہی بیٹی تھی فضا شاہ۔ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو بہت محبت سے پال پوس کر بڑا کیا تھا، مگر فضا شاہ یونیورسٹی میں ظہور ملک کو دل دے بیٹھی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ لیکن فضا شاہ کا رشتہ خاندان میں ہی طے ہو چکا تھا۔ ان کے خاندان میں رواج تھا، خاندان سے باہر شادی نہیں کی جاتی تھی، اس لیے اس نے اپنے قدم پیچھے لے لیے اور محبت سے دستبرداری دے دی۔ مگر ظہور ملک اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی، اور اس خودکشی کی کوشش میں فضا شاہ اپنی محبت کے سامنے ہار گئی۔ اس نے چھپ کر ظہور ملک سے نکاح کر لیا۔ ظہور ملک کا آگے پیچھے دنیا میں کوئی نہیں تھا، مگر اس نے فضا کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا۔ جیسے ہی یہ بات نواب شاہ کو پتہ چلی، انہوں نے اپنی بیٹی سے سارے رشتے ناطے توڑ لیے۔ اتنا ہی نہیں، ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا۔ وہ تو اس کا بھائی تھا جس نے باپ کے سامنے عاجزی اور درخواست کی اور ان دونوں کو آزاد کروایا۔ باپ نے معاف ضرور کر دیا، مگر سارے رشتے توڑ چکا تھا۔ فضا کے لیے یہی کافی تھا کہ باپ معاف کر چکا ہے، اور اس کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گئی اور ظہور ملک کے ساتھ کراچی میں رہنے لگی۔ خدا نے ظہور ملک کو یکے بعد دیکھے 2 بیٹیاں دی۔ دونوں کی عمروں میں 4 سال کا فرق تھا، مگر دونوں بہت خوبصورت تھی۔ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی تھی۔ ان کی فیملی خوشحال تھی۔ وہ غریب ضرور تھے مگر خوش تھے۔ خوشیاں قسمت دیکھ کر دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ غربت دیکھ کر اگر خوشیاں آنے لگے تو پھر آدھے سے زیادہ دنیا تو اداس ہی رہے۔ خیر، دوسری طرف تیمور شاہ نے بھی چھپ کر خاندان سے باہر اپنی پسند کی شادی کی ہوئی تھی۔ جب ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو اپنے 6 سالہ بیٹے کو لے کر حویلی آئے۔ تب یہ راز کھلا کہ تیمور ملک ایک نہیں 2 بچوں کا باپ ہے، اور ان کی 2 بیویاں ہیں۔ تیمور ملک کی دوسری بیوی نازیہ بیگم بہت اچھی اور سلجھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے سگے بیٹے اذلان شاہ کے ساتھ ان کے بڑے بیٹے بلات شاہ کی بھی اچھی تربیت کی، اور انہیں بلات شاہ اذلان شاہ سے زیادہ عزیز تھا۔ مگر دادا یعنی کہ نواب صاحب کی نظر میں وہ کبھی بھی وہ مقام نہ حاصل کر سکا جو ان کے خاندانی پوتے اذلان شاہ کا تھا۔ اذلان شاہ دادا کے قریب تھا، تو وہیں بلات شاہ اپنی ماں یعنی کہ نازیہ بیگم کے قریب تھا۔
جب نواب شاہ نے اپنے بیٹے کو دوسری شادی کرنے پہ معاف کر دیا تو پھر انہوں نے سوچا اگر بیٹا خاندان سے باہر شادی کر سکتا ہے تو پھر بیٹی بھی تو خاندان سے باہر شادی کر سکتی ہے۔ انہیں افسوس ہوا، انہوں نے اتنے سال اس خاندانی رسم و رواج کی وجہ سے اپنی بیٹی کو خود سے جدا کیا۔ انہوں نے پھر فوراً سوچا کہ بیٹی اور بیٹے دونوں ہی تو برابر ہیں، اگر بیٹے کو معاف کر دیا ہے تو پھر بیٹی کو کیوں نہیں کیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ فضا بیگم کو بھی معاف کر دے۔ اس وجہ سے انہوں نے فضا بیگم کو اور ظہور صاحب کو حویلی میں دعوت دی۔ خیر یہ مسئلہ ٹھیک ہوتے بھی سالوں لگ گئے۔ 4 سال پہلے فضا بیگم، ظہور صاحب اور ان کی دونوں بیٹیاں انابیہ اور نازنین حویلی آئی تھی۔ نازنین انابیہ سے 4 سال بڑی تھی۔ وہ حویلی آئے تو پھر سب بڑوں کی باہمی رضامندی سے بچوں کے آپس میں ہی رشتے طے کر دیے گئے۔ بلاد شاہ کا رشتہ نازنین سے اور انابیہ کا رشتہ اذلان شاہ سے۔ بچوں سے تو ان کی مرضی جانی ہی نہیں گئی، بس صرف بڑوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ان کے رشتے ہو گئے۔ کسی نے ایک بار بھی بچوں سے پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ خیر اسی وقت نازنین اور بلاد شاہ کی شادی ہو گئی، مگر اذلان شاہ اور انابیہ کا صرف نکاح ہوا تھا۔ وہ آج پورے 1 سال بعد واپس شاہ حویلی جا رہی تھی۔ پچھلے 1 سال سے اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ اذلان شاہ سے طلاق لے کر الگ ہو جائے۔ وہ کبھی بھی وہاں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، کم از کم اس خاندان کے ساتھ تو وہ رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتی تھی جس خاندان نے اس سے اس کی ساری خوشیاں چھین لی۔ آخر دولت کی وجہ سے ہی تو یہ سارا جھنجٹ ہوا تھا۔ فضا بیگم کے حصے میں بھی ایک کثیر تعداد میں دولت آئی تھی جو کہ ان کی دونوں بیٹیوں کے حصے میں جانی تھی۔ لگے ہاتھوں دولت کا مسئلہ بھی شاید حل ہو ہی جائے۔ وہ جو آنکھیں بند کیے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، گاڑی کو جھٹکا لگنے کی وجہ سے اچانک چونک کر ہوش میں آئی۔ اس نے بے حد حیرت سے بے یقینی سے آس پاس دیکھا۔ وہ لوگ شاید حیدرآباد کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ اذلان پریشانی سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک گاڑی چلتے چلتے بند ہو گئی۔ کچھ حیرت کا مقام تھا، یہ ابھی صرف حیدرآباد کی سرحد تھی اور وہ جانتا تھا یہاں ان کے اتنے دوست نہیں تھے جتنے دشمن تھے۔ آخر وہ اتنے بڑے خاندان کا اکلوتا وارث تھا اور سیاست میں اس کا جانا مانا نام تھا۔ اسے فکر اپنی نہیں تھی، فکر تو پاس بیٹھی اس لڑکی کی تھی جو اس کے نکاح میں تھی۔ آج اس کے ساتھ کوئی گارڈز بھی نہیں تھا اور کوئی گارڈ لایا ہی نہیں تھا، ورنہ اکثر اس کے ساتھ گارڈز کی گاڑیاں ہوتی تھی۔ اس نے فوراً گارڈز کو فون کیا اور انہیں یہاں بلایا۔ شاید گاڑی میں کوئی مسئلہ آ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا، اچانک گاڑی پر گولیوں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ اذلان شاہ کا تو مانو دماغ گم گیا۔ اس نے فوراً انابیہ کی سیٹ نیچے کی۔ انابیہ کے چہرے پر اچانک سے خوف نمودار ہوا تھا۔ اذلان نے نامحسوس انداز میں اس کے سامنے سایہ فگن ہو جانا چاہا اور جلدی سے ڈش بورڈ کھول کر وہاں سے اپنی گن نکالی اور دوسری سمت حملہ کرنا چاہا۔ اچانک ایک گولی شیشہ چیرتی ہوئی آئی اور اذلان شاہ کے کندھے میں پیوست ہو گئی۔ درد کی شدید لہر سارے جسم میں دوڑی۔ اذلان کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات ابھرے۔ تب تک گارڈز کی گاڑیاں آ چکی تھی اور گارڈز نے بھی جوابی فائرنگ کی اور دشمن فوراً وہاں سے بھاگے۔ گارڈز نے اذلان شاہ کی گاڑی کو کور کر لیا تھا۔ وہ فوراً ان کے پاس پہنچے۔ سائیں آپ دوسری گاڑی میں آ جائیں، ایک گارڈ نے سر جھکا کر سنجیدگی سے ہدایت کی۔ اذلان فوراً سر ہلاتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ دوسری طرف آ کر اس نے دروازہ کھولا اور انابیہ کا ہاتھ پکڑے باہر نکلا۔ یقیناً وہ بھی اس حادثے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ دونوں دوسری گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی دوبارہ سڑک پر رواں دواں ہوئی۔ اب ان کی گاڑی شاہ حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ شاہ حویلی پہنچ چکے تھے۔ اذلان شاہ تو فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا کیونکہ وہیں ڈاکٹر موجود تھے اور یقیناً نواب صاحب نے ہی ڈاکٹر کو بلایا تھا، اور انابیہ وہیں ابھی تک لاؤنج میں ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ اسے کسی نے بھی مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ غصے کو اندر ہی اندر پیتی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے نازیہ بیگم کی نظر اس پر پڑی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ کافی غصے میں بولی تھی۔ انابیہ ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے آپ کا بیٹا لایا ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نواب صاحب نے بھی اسے یہاں دیکھ کر غصے سے اپنے لب بینچ لیے، مگر انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ اٹھ کر اذلان کے کمرے میں چلے گئے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باہر نکلے تو نازیہ بیگم پریشان سی ان کے پاس بیٹھی۔ میرا بیٹا ٹھیک تو ہے؟ دادا جان نے اسبات میں سر ہلایا۔ فکر مت کرو، بہو جوان خون ہے، وہ شیروں کی اولاد ہے، شاہ خاندان کا واحد ثبوت ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کر دادا نے ایک نظر اپنی نواسی پر ڈالی، مگر اس نظر میں صرف نفرت یا غصہ تھا۔ السلام علیکم نانا جان،
اس نے خود ہی سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، اجنبیت سے کہتے وہ رکے نہیں اور اپنے کمرے میں غائب ہو گئے۔ انابیہ نے تکلیف سے انہیں دیکھا، جو بھی تھا وہ اس کے نانا تھے، مگر نہیں، ان کے لیے تو ان کا خون، ان کے وارث ہی سب کچھ تھے۔ وہ اب 2 مہینے کے لیے اس حویلی میں قید ہو کر رہنے والی تھی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ نے اسے پیغام دیا کہ اذلان شاہ نے اسے کمرے میں بلایا ہے۔ کچھ پل کے لیے تو انابیہ کا سانس رکا، مگر پھر خود پر ضبط کرتی خود کو کمپوز کیا اور اٹھی اور کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی پٹی وغیرہ ہو چکی تھی کیونکہ گولی کندھے کو صرف چیر کر گئی تھی۔ وہ بیڈ پر تکیوں کے سہارے لیٹا ہوا تھا۔ تم نے مجھے بلایا؟ کمرے میں داخل ہوتی وہ سنجیدگی سے اس سے پوچھنے لگی۔ اذلان نے سر اسبات میں ہلایا۔ اتنے میں اندھا دھند کمرے میں بلاج شاہ داخل ہوا۔ اذلان، میرے بھائی تم ٹھیک تو ہو؟ کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ فکر مندی سے پوچھتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، اس نے تسلی دی۔ کس نے حملہ کروایا؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ بلاج کافی غصے میں تھا۔ آپ فکر مت کریں، جس نے بھی کروایا ہوگا ہمیں پتہ چل ہی جائے گا، میں جان لوں گا اور ان سے خود ہی 2 ہاتھ بھی کر لوں گا۔ اذلان نے گویا اسے تسلی دی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک سائڈ پر کھڑی انابیہ پر پڑی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کے جسم میں جیسے غصے کا ابال آیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری حویلی میں داخل ہونے کی؟ انابیہ نے خود پر ضبط کرتے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ وہ اس شخص سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بھائی، وہ بیوی ہے میری، میں ہی اسے یہاں لایا ہوں۔ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میرا اس سے رشتہ ہے ایک۔ اذلان نے سختی سے بلاج کو تنبیہ کیا۔ بلاج نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم اس لڑکی کو کیسے حویلی میں لا سکتے ہو؟ تم تو اسے طلاق دینے والے تھے، اسے چھوڑنے والے تھے، پھر اچانک اسے حویلی میں کیوں لے آئے؟ بلاج کے لہجے میں کافی غصہ تھا۔ اذلان نے لب بھینچ لیے۔ بس بھائی، وہ میری بیوی ہے، اس کے خلاف میں کچھ نہیں سنوں گا، اور مجھے کب، کیسے، کیوں اسے چھوڑنا ہے یہ ہم دونوں کا آپسی معاملہ ہے۔ سو بہتر ہے آپ یہاں سے درمیان میں مت بولیں۔ اس بار وہ بھی کچھ دبے دبے غصے سے چلایا تھا۔ بلاج اپنا غصہ ضبط کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا نازیہ بیگم کے پاس آیا، جو کچن کے پاس کھڑی شاید اذلان کے لیے کھانا تیار کروا رہی تھی۔ اماں سائیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ لڑکی اس حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ اس نے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کر رکھا تھا۔ ارے میرے بیٹے، فکر مت کرو، ہمارے لیے وہ بالکل بھی اہم نہیں ہے، اسے بہت جلد ہم یہاں سے نکال دیں گے، تم پریشان مت ہو۔ نازیہ بیگم نے محبت سے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اسے حوصلہ دیا، مگر اسے پھر بھی سکون محسوس نہیں ہوا۔ لیکن وہ یہاں آئی ہی کیوں ہے؟ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ تمہارا بھائی ہی لایا ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، مگر فکر مت کرو، وہ عارضی طور پر یہاں آئی ہے، میں بہت جلد اسے یہاں سے چلتا کروں گی۔ اس جیسی لڑکی کو ہم اپنی بہو نہیں بنائیں گے۔ نازیہ بیگم کے لہجے میں انابیہ کے لیے نفرت تھی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینج کر اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد انابیہ کمرے سے باہر نکلی اور کچن میں داخل ہوئی۔ نازیہ اور سدرا دونوں کچن میں ہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے دیکھ کر نازیہ بیگم نے غصے سے پوچھا۔ میں اذلان کا کھانا لینے کے لیے آئی ہوں، اس نے اسی عاجزی سے جواب دیا۔ جیسا بھی تھا، جو بھی تھا، وہ ان سے بڑی تھی اور ان سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتی ہو، سدرا اس کا کھانا دے آئے گی۔ نازیہ بیگم نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ لیکن آنٹی، اذلان کہہ رہا تھا میں کھانا لے کر آؤں، اس نے دوبارہ عاجزی سے درخواست کی تھی۔ نازیہ بیگم کو کچھ غصہ ہی آ گیا۔ جب میں کہہ چکی ہوں کہ سدرا دے آئے گی تو مطلب دے آئے گی۔ اس بار وہ کافی غصے سے بولی۔ سدرا کے سامنے اپنی اس قدر تذلیل پر انابیہ کو تکلیف تو بہت ہوئی تھی، مگر اس بات میں سر ہلاتی وہ باہر نکل گئی۔ اس کے بعد نازیہ بیگم نے سدرا کو متوجہ کیا۔ جاؤ، دونوں کا کھانا ان کے کمرے میں دے آؤ۔ سدرا کے چہرے پر جلن کے تاثرات تھے۔ وہ تو بچپن سے ہی اذلان شاہ پر دلہار بیٹھی تھی اور وہ خوش بھی تھی کہ انابیہ اس سے طلاق چاہتی ہے، مگر نہ جانے کیوں اب وہ اس کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ سدرا اذلان شاہ کے ماموں کی بیٹی تھی۔ انابیہ کمرے میں واپس آئی تو وہ کافی غصے میں تھی۔ کیا ہوا؟ تم تو کھانا لینے گئی تھی؟ اذلان شاہ نے حیرت سے سوال پوچھا۔ انابیہ نے ایک کاٹ دار نظر اس پہ ڈالی۔ ہاں، اور تمہاری ماں نے کہا کہ تمہیں وہ سدرا کھانا دے کر جائے گی۔ میں نہیں، مجھے بتا دو تمہاری بیوی ہے یا میں ہوں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ ہی الفاظ نکلے تھے، مگر جیسے ہی اپنے لفظوں پر غور کیا وہ شرمندہ ہو گئی۔
اذلان کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے مسکراہٹ آئی، مگر جلدی وہ اس مسکراہٹ کو چھپا گیا۔ اور مجھے ہیزل کی کسٹڈی کب ملے گی؟ اس بار اس نے غصے سے بات ہی پلٹ دی۔ 2 ماہ بعد کی بات ہوئی تھی نا، تمہیں 2 ماہ بعد ہیزل مل جائے گی، اس سے پہلے اس بارے میں سوچنا بھی مت۔ اذلان پرسکون تھا، مگر انابیہ کے اندر تو آگ لگ گئی تھی۔ تم اذلان شاہ یاد رکھنا، مجھے پہلی والی انابیہ مت سمجھنا۔ انگلی اٹھائے وہ اسے وارن کر رہی تھی۔ اگر ہیزل چاہتی ہو تو اس حویلی میں رہنا ہوگا، اور 2 ماہ کے لیے اپنی عزت نفس بھی کچلنی پڑے گی، کیونکہ یہاں تو تمہاری پل پل بے عزتی ہوگی۔ اذلان نے جیسے اس کی بات کا رخ موڑ لیا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ سدرا کھانا ٹرے میں رکھتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اذلان کے پاس کھانا رکھا۔ تمہارے بازو میں تکلیف ہے، میں تمہیں کھانا کھلا دیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کھانا نکالتی، انابیہ جو واش روم سے باہر نکل چکی تھی، اس کے اندر غصے کا ایک تیز ابال آیا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، تھی تو وہ بیوی، اپنے شوہر کو وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھ کر ایک بیوی کو جلن نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تم رہنے دو، میں خود کر لوں گی، انابیہ نے کچھ غصے سے کہتے سدرا کو مخاطب کیا۔ میں تم سے نہیں پوچھ رہی، اذلان سے پوچھ رہی ہوں۔ سدرا نے بھی غصے سے دو بدو جواب دیا۔ انابیہ نے مٹھیاں بھینچ کر نفرت بڑی نگاہ اذلان پر ڈالی۔ اذلان نے ہاتھ کے اشارے سے سدرا کو روک دیا۔ تم جاؤ، میں کھا سکتا ہوں، ہاتھ نہیں ٹوٹے میرے۔ اس نے کچھ غصے سے سدرا کو مخاطب کیا۔ سدرا کا چہرہ تزلیل سے سرخ پڑا۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اذلان نے کھانا کھانے کی کوشش کی، مگر بازو میں بہت درد تھی اور نوالا لے نہیں پایا، تو انابیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر ترس آیا اور اس کے پاس بیٹھی اور خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھلانے لگی۔ میں کھا سکتا ہوں، ہاتھ نہیں ٹوٹے میرے۔ اس نے انابیہ کو بھی غصے سے جھاڑا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری خدمت کرنے کا، صرف انسانیت کے ناطے کر رہی ہوں۔ انابیہ نے بھی اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ آتے آتے رہ گئی۔ اس نے بہت مشکل سے مسکراہٹ کو لبوں پر ہی روک لیا۔ نہ جانے کیوں اسے انابیہ کا سدرا کے ساتھ بات کرنا کچھ زیادہ ہی اچھا لگا۔ وہ کیسے اپنا حق جتا رہی تھی، مگر اذلان تیمور شاہ کچھ بھی جتا نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کے سامنے وہ کافی سنجیدہ بن کر بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں ہر وقت اس خڑوس کے دماغ میں کیا شاطر چالیں چلتی تھی۔ انابیہ آہستہ آواز میں بڑبڑائی۔ وہ اس کی وہ گوہر افشانی سن چکا تھا۔ اچھا، تو میں تمہیں شاطر لگتا ہوں؟ وہ اچانک ہی بولا تو انابیہ کے 14 طبق روشن ہوئے۔ تمہارے زیادہ ہی کان بجنے لگتے ہیں۔ اپنی خفت مٹانے کو اس نے مقابل پر چڑھائی کر ڈالی۔ اذلان شاہ اس بار گہرا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا۔ انابیہ کا دل چاہا وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ وہ صوفے پر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ اگر اتنی ہی انکمفرٹیبل ہو تو بیڈ پر آ کر لیٹ سکتی ہو، فکر مت کرو، تم سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہوں گا۔ اذلان شاہ نے مفید مشورہ دیا۔ نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں بہت پرسکون ہوں۔ انابیہ نے سہولیت سے انکار کیا اور رخ بدل کر لیٹ گئی۔ اذلان شاہ کی نظر ابھی بھی اس کے وجود پر ہی تھی، جو انابیہ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے جسم میں گرماہٹ بڑھ گئی۔ اس نے فوراً کمبل سر تک تان لیا۔ حویلی میں اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس وقت سارے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ بھی اذلان شاہ کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ جب کمرے میں بلاج اپنی 2.5 سالہ بیٹی ہیزل کے ساتھ باہر نکلا، مگر ٹیبل پر انابیہ کو بیٹھے دیکھ اس کے اندر غصے کی لہر دوڑی۔ یہ لڑکی اب ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا کھائے گی؟ اس نے اتنی نفرت سے کہا کہ اذلان شاہ کی رگوں میں خون کا ابال تیز ہوا۔ بیٹا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ نازیہ بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اسے بہت غصہ آیا۔ نہیں اماں، میں یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پہلے اس لڑکی کو اس حویلی سے چلتا کریں۔ اس کے لہجے میں انابیہ کے لیے صرف نفرت اور حقارت تھی۔ بس بھائی، بہت ہو چکا۔ اذلان غصے سے بول اٹھا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی اس حویلی میں 1 سیکنڈ نہیں رہوں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یا تو اس حویلی میں یہ لڑکی رہے گی یا تو میں رہوں گا۔ وہ بھی غصے سے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ نازیہ بیگم نے ایک افسوس بڑی نظر اذلان پر ڈالی۔ تم کیوں بھول جاتے ہو؟ تمہارا بڑا بھائی ہے، کسی ایری گیری کی وجہ سے اپنے بھائی سے دشمنی مول لو گے یا اپنے ہی خون سے جھگڑا کرو گے؟ نازیہ بیگم نے اسے سمجھانا چاہا۔ اماں، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ میری بیوی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آئی اس کی ماں اور بھائی آخر انابیہ کے اتنے خلاف کیوں ہو گئے تھے، اور شاید آپ بھول رہی ہیں
یہ رشتہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں آپ سب کی مرضی سے جوڑا تھا۔ آپ کو ہی ٹینشن تھی کہ جائیداد کا آدھا حصہ کہیں خاندان سے باہر نہ نکل جائے۔ وہ بھی کافی غصے سے بولا اور جائیداد کے لفظ پر گویا سب کو سانپ سونگھ گیا۔ انابیہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا، بس وہ تو سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ہیزل کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھی، آخر وہ اس کی بہن کی بیٹی تھی۔ کچھ منٹ بعد بلاج ہیزل کو سینے سے لگائے اپنا بیگ پکڑے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ نازیہ بیگم اسے اس طرح دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ بلاج بیٹا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ وہ فوراً کرسی چھوڑتی ہوئی اٹھی تھی۔ اس حویلی میں میری کوئی عزت نہیں اماں، دادا جان کو بھی میں ہی غلط لگتا ہوں، آپ کے بیٹے کو بھی میں ہی غلط لگتا ہوں، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ کم از کم اس چھت کے نیچے میں اس لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نازیہ بیگم نے تو اپنا سر پکڑ لیا۔ بیٹا، تم کیسے اپنے گھر کو چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ یہ تمہارا گھر ہے، وہ تو 2 دن کی مہمان ہے، آج آئی ہے کل چلی جائے گی، اور تم کسی مہمان کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تم کیا بول رہے ہو؟ بہت جلد اذلان اسے طلاق دے کر چلتا کرنے والا ہے۔ اماں نے بلاج کو سمجھانے کے کافی جتن کیے، مگر ان کے الفاظ اذلان کے سینے پر نیزے کی طرح چبھے تھے۔ بلاج پرسکون تو نہ ہو سکا، مگر واپس پلٹ گیا۔ اس لڑکی کو سمجھا دے میری بیٹی سے 100 فٹ دور رہے۔ جاتے جاتے وہ تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا، اور انابیہ نے حسرت سے اس کی باہوں میں ہیزل کو دیکھا۔ اس کا دل مچل رہا تھا ہیزل کو اٹھانے کے لیے، مگر وہ مجبور تھی، وہ اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے دل کو قابو کیا۔ اذلان کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا بیٹا، تم کھانا نہیں کھا رہے؟ دادا جان نے اس سے سوال کیا۔ میری بھوک مر چکی ہے، اس نے بے رخی سے کہتے ہوئے کرسی پیچھے کھسکائی۔ انابیہ، کمرے میں آ کر میری بات سنو۔ سنجیدگی سے اسے ہدایت دیتا وہ کمرے میں چلا گیا۔ انابیہ بھی بنا کچھ کہے خاموشی سے اٹھی اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ نازیہ بیگم نے بلاج کو جو الفاظ کے وہ نامناسب تھے، اس بات پر دادا جان کو بھی غصہ آیا تھا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ انابیہ نے سوال پوچھا۔ اذلان نے غصے سے ایک گھوری سے اسے نوازا۔ تمہیں بات کرنے کے لیے نہیں لایا، تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں وہاں بیٹھنے دیتا اور تمہاری مزید بے عزتی برداشت کرتا؟ اذلان کے لہجے میں غصہ تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی حویلی کا ماحول کیسے ٹھیک ہوگا۔ میں سب کچھ سہ لوں گی، اور تم نے ہی تو کہا تھا کہ مجھے 2 ماہ کے لیے ہر قسم کی تذلیل سننے کو ملے گی۔ مجھے عادت ڈال لینی چاہیے، مجھے صرف اور صرف ہیزل چاہیے، اس کی خاطر میں سب کچھ سہ لوں گی۔ اس کے لہجے میں ہیزل کے لیے ممتا تھی۔ انتظار کرو، مل جائے گی، اذلان نے سختی سے کہتے بات ہی مکمل کر دی۔ دن ایک کے بعد ایک گزرنے لگے۔ وہ حویلی کے ماحول میں کچھ حد تک ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ اسی حویلی آئے 15 دن ہو چکے تھے۔ اب تو وہ بلاج کی غیر موجودگی میں ہیزل کو بھی اپنے پاس بلا لیتی تھی، اس سے پیار کرتی۔ ہیزل بھی اس سے کافی اٹیچ ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ کچن میں کھڑی اذلان کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ اچانک اس کے بعد سدرا آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ جو تم ہواؤں میں اڑ رہی ہو نا، تمہیں 2 منٹ سے پہلے زمین پر پھینک دوں گی۔ سدرا کی نفرت میں ڈوبی آواز پر اس نے پلٹ کر سدرا کو دیکھا۔ پہلی بات تو یہ، مجھے ہوا میں اڑنا پسند نہیں، اور اگر میں اڑ بھی رہی ہوں تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ چاہ کر بھی سدرا سے تمیز سے بات نہیں کر سکی۔ سدرا تو کلس کر ہی رہ گئی۔ ایک بات یاد رکھنا، اذلان شاہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں، نہ کبھی تمہارا ہوگا۔ تم سے دولت حاصل کرنے کے بعد وہ تمہیں جلتا کرے گا۔ انابیہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ شاید تم بھول رہی ہو، نکاح نامے پر پہلی شرط یہ لکھی تھی کہ اگر وہ مجھے طلاق دے گا تو ساری کی ساری دولت جو میری ماں کے حصے میں تھی وہ مجھے ملے گی، تو طلاق کی صورت میں دولت میرے پاس رہے گی۔ انابیہ کے لہجے میں پہلی بار کچھ فخر میں شامل تھا، اور سدرا کے چہرے کی جیسے بہار ہی غائب ہو گئی۔ بہتر ہوگا تم اذلان کو چھوڑ دو، وہ نہ کبھی تمہارا تھا نہ کبھی تمہارا ہوگا۔ اس نے دوبارہ انگلی اٹھائی اور انابیہ کو وارن کیا۔ یہ بات اگر تم جا کر اذلان شاہ کو کہہ دو تو زیادہ بہتر ہے۔ انابیہ نے پرسکون انداز میں بازو سینے پہ لپیٹے۔ تم جانتی ہو ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ تو تم درمیان میں آ گئی، ورنہ… وہ کچھ سختی سے کہتے کہتے رک گئے۔ ورنہ کیا؟ انابیہ نے سوالیہ نظر سے آئیبرو اچکائی۔ ویسے میں جاننا چاہوں گی، ورنہ کیا؟ اس نے ایک نظر سدرا کے پیچھے کھڑے اذلان پر ڈالی، جو یقیناً ساری باتیں سن چکا تھا۔ ورنہ میں تمہیں دھکے مار کر اس حویلی سے باہر نکالوں گی۔ سدرا سارے لحاظ توڑتی غصے سے چیخی، مگر انابیہ پرسکون تھی، کیونکہ اذلان کا سرخ ہوتا چہرہ اسے مزہ دے رہا تھا۔
सिद्रा ने दोबारा कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे जब अजलान की आवाज़ किचन में गूंजी। सिद्रा। वो बोला नहीं था, गरजा था, मगर पलों के लिए सिद्रा का रंग फक हुआ, क्योंकि उसने वो सारी बकवास अपनी तरफ से की थी, वरना इन दोनों की तो कभी इतनी खास दोस्ती भी नहीं हुई थी। अनाबिया को जैसे मज़ा आया। उसने सवालिया आईब्रो अचकाई, जैसे कह रही हो अब बताओ, और सिद्रा अंदर ही अंदर आग में जलकर कोयला हो गई। वो घूमकर सिद्रा के सामने आया। ये क्या बकवास कर रही थी तुम? उसने दृष्टि से पूछा। वो अजलान, मैं तो बस। अजलान का हाथ उठा और उसने इशारे से सिद्रा को खामोश करवाया। तुम पढ़ी लिखी एजुकेटेड होकर इस किस्म की बकवास कर सकती हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें क्या मैं दौलत का पुजारी लगता हूँ जो दौलत के लिए शादी करूँगा और दौलत के लिए मैं तलाक दूंगा? अजलान को जैसे ये लफ्ज़ बहुत तकलीफ़ दे गया था। मैं तो बस। सिद्रा कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर अजलान ने उंगली उठाते उसे वार्न किया। आज के बाद मुझसे और मेरी बीवी से 100 फीट के फासले पर रहना। मैं उसे छोड़ूं या ना छोड़ूं, मगर तुम्हें कभी भी नहीं अपनाऊंगा। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं, इसलिए बेहतर है आज के बाद मुझे सोचने से परहेज़ करना। सख्ती से तनबिया किया। वो किचन से बाहर निकल गया और अनाबिया अपनी मुस्कुराहट छुपाने की तगोदो में थी। कुछ दिन पहले सिद्रा के सामने जो उसकी इंसल्ट हुई थी, उसे लग रहा था आज सारे बदले पूरे हो गए। उसने कॉफ़ी का मग तैयार किया, फिर एक जिताती नज़र सिद्रा के सुर्ख होते चेहरे पर डाली। उम्मीद है तुम्हें आज का दिन याद रहेगा, हंसकर कहती वो बाहर निकल गई। न जाने क्यों उसे आज बहुत खुशी हो रही थी। कुछ पल के लिए ही सही, वो अपनी सारी टेंशन्स और परेशानियां भूल गई थी। दुख, दर्द और गम कहीं दूर चार सोए थे। वो आज काफ़ी दिनों बाद दिल से खुश हुई थी। एक अजीब से अंदाज के साथ वो शख्स दिल को भा गया था। पहले वो इतनी बहादुर नहीं थी, मगर बहन की मौत के बाद उसके अंदर काफ़ी बदलाव आ गया था। वो कॉफ़ी का मग पकड़े कमरे में दाखिल हुई थी। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी। उसने मग साइड टेबल पर रखा और फिर सोफे पर जाकर बैठ गई। अजलान ने कनखियों से उसकी मुस्कुराते चेहरे को देखा था। क्या बात है, आज बहुत खुश हुआ जा रहा है? उसकी आवाज़ से वो अपनी सोचों से बाहर निकली। क्यों, तुम्हें मेरी खुशी से कोई मसला है? वो सीधा जवाब देना उसने सीखा ही नहीं था। वैसे भी उस शख्स को सीधा जवाब देना हजम कहाँ होता था। अजलान ने बदले में से एक घूड़ी से नवाजा, फिर कॉफ़ी की तरफ मुतवज्जा हो गया। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे नाजिया बेगम और नवाब साहब का रवैया अनाबिया के साथ नॉर्मल होने लगा था। वो हेज़ल के साथ काफ़ी हद तक क्लोज हो गई थी। हेज़ल भी उसके साथ रहना पसंद करती थी और इन दोनों में अब खाला बांजी वाला रिश्ता भी इस्तवार हो चुका था। वो रोज़ हेज़ल के साथ खेलती, उसे पकड़ती थी, उसे अपनी गोद में बिठाती थी, उसे गले भी लगा लेती थी। मगर ना जाने कैसे आज बलात जल्दी घर पर आ गया और लाउंज में बैठी अनाबिया के साथ हेज़ल को देखकर बलात का खून खौल उठा और एक ही झटके में उस तक पहुंचकर उसने हेज़ल को अनाबिया से छीना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? वो बोला नहीं था, गुस्से से दहाड़ा था। अनाबिया अचानक ही सहम उठी थी। उस शख्स का गुस्सा ना जाने क्यों उसे खौफ में मुब्तला करता था। हेज़ल ने अनाबिया के पास जाने की कोशिश की, मगर बलात ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। वो रोने लगी। बच्ची थी और बच्चे तो प्यार से ही बहलते हैं। अनाबिया ने कोशिश की कि वो हेज़ल को पकड़ ले, मगर बलात की कहर पार नज़रें ऐसी थी कि उसके वजूद पर घड़ी थी कि अनाबिया के अंदर सनसनाहट सी दौड़ने लगी। हेज़ल के रोने की आवाज़ सारे लाउंज में गूंज रही थी। वो दोबारा अनाबिया की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी जब बलाज का वज़नी और भारी हाथ उठा और उसने मासूम सी हेज़ल के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा। बस खबरदार, आज के बाद तुम इस लड़की के करीब भी आई। अपनी गरजदार आवाज़ पर उसने हेज़ल को डांट कर हुक्म सुनाया और फिर कमरे की तरफ बढ़ गया। अनाबिया के सारे जिस्म में तकलीफ़ की लहरें सरायत कर गई। वो ना चाहते हुए भी रोने लगी। अजलान शायद हेज़ल की आवाज़ सुनकर स्टडी रूम से बाहर निकला था। अचानक उसकी नज़र अनाबिया पर पड़ी, जो खौफजदा से खड़ी रो रही थी। वो फ़ौरन उसके पास पहुंचा। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अजलान ने उसका कंधा हिलाया। उसने खौफजदा निगाहों से अजलान को देखा, फिर आगे बढ़ती उसके सीने से आ लगी। तुम्हें पता है, उसने हेज़ल को मारा, थप्पड़ मारा उसकी गाल पर। उसे इतनी तकलीफ़ हुई, उसने मेरी बहन को मार दिया। वो हेज़ल को भी मार देगा। टूटे फूटे लहजे में वो उलझी हुई सांसों के दौरान वो बामुश्किल अजलान को अपनी बात समझा पा रही थी। अपने हाथ से उसने अजलान की शर्ट को सीने से पकड़ा। वो इस वक्त कमली हुई लग रही थी। रिलैक्स, मैं देखता हूँ। अजलान ने बेसख्ता हाथ उठाया और उसकी कमर के गिर्द ले जाते हसार बनाया।
نہیں وہ مار دے گا۔ انابیہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کی میت گھوم رہی تھی۔ اس کی ہنسی مسکراتی بہن اس شفاق انسان کی درندگی کی نظر ہو گئی تھی۔ اذلان نے پہلی بار انابیہ کو اس طرح روتے دیکھا تھا۔ وہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ اچھا رو تو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ نہ جانے کیوں اس کا رونا اذلان کو اتنی تکلیف دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، بلاج سیڑھیوں سے واپس نیچے اترتا نظر آیا۔ اذلان یہ دیکھو، یہ ہیزل کو سانس نہیں آ رہی۔ گھبراتے ہوئے اس نے اذلان کو مخاطب کیا اور انابیہ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ بلاج کے حواس بھی کام نہیں کر رہے تھے۔ اذلان نے آگے بڑھتے ہیزل کی نبض چیک کی۔ وہ واقعی سانس نہیں لے رہی تھی اور فوراً ہیزل کو اپنی باہوں میں بھرتا باہر بھاگا۔ انابیہ نے بہت مشکل سے اپنے مردہ قدموں کو گھسیٹا اور اس کے پیچھے ہی باہر بھاگی۔ وہ اسے لے کر سیدھا ہاسپٹل آئے۔ 2.5 سالہ معصوم ہیزل ICU میں تھی اور وہ تینوں باہر تھے، اور انابیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اذلان اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کی اپنی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے اندر خود حوصلہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ انابیہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ اس نے تڑپتے ہوئے اپنی تکلیف اس شخص کو بتانی چاہی۔ اذلان نے آگے بڑھتے اس کا سر اپنی سینے سے لگایا۔ فکر مت کرو، میں ہوں نا، اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اذلان نے جیسے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ انابیہ نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں یقین اور مان تھا۔ میری بہن چلے گی، میں دنیا میں تنہا ہوں۔ اگر ہیزل کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ میں صرف اسی کی خاطر جی رہی ہوں۔ اس کے ایک ہاتھ میں اذلان کے بازو کی شرٹ تھی۔ اس وقت وہ واقعی پوری طرح ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ میں نے کہا نا، کچھ نہیں ہوگا، پریشان مت ہو۔ اس بار اذلان نے کچھ سختی سے کہا کہ انابیہ فوراً اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ کتنی ہی دیر بعد ICU کے دروازے کھلے اور ڈاکٹر باہر نکلے۔ اذلان فوراً اٹھ کے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ بچی ٹھیک تو ہے؟ اس کی آواز میں آج خوف شامل ہوا تھا۔ جی بچی اب سٹیبل ہے، مگر ان کے چہرے پر انگلیوں کے نشانات ہیں۔ کیا آپ اتنی سی عمر میں بچی پر ظلم کرتے ہیں؟ تشدد کیا جاتا ہے بچی پر۔ اب جانتے بھی ہیں یہ کتنا بڑا کرائم ہے۔ ڈاکٹر کچھ غصے سے گرجا۔ پاس ہی بلاج کھڑا تھا جو مٹھیاں بھیج کر اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، آئے میں آپ کو ساری بات سمجھاتا ہوں۔ اذلان انہیں ساتھ لیے راہداری میں غائب ہو گیا۔ انابیہ نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ بلاج نے ایک نفرت بڑی نظر انابیہ پر ڈالی۔ میری بیٹی سے دور رہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھائے اسے وارن کیا۔ نہیں، کیا کرو گے تم؟ جس طرح میری بہن کا قتل کیا، مجھے بھی قتل کر دو گے؟ انابیہ آج سارے لحاظ توڑتے غصے سے چیخی۔ کچھ پل کے لیے بلاج کے چہرے پر گھبراہٹ نمودار ہوئی، مگر وہ جلد ہی خود کو کمپوز کر گیا۔ کیا بکواس کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ وہ دوبارہ خود کو کمپوز کیے چیخا تھا۔ بکواس نہیں کر رہی، میں سچ بول رہی ہوں۔ تم نے ہی میری بہن کو مارا ہے، قاتل ہو تم میری بہن کے۔ جس طرح میری بہن کو مارا ہے، کیا مجھے اور میری بھانجی کو بھی مارو گے؟ ایک بات یاد رکھنا، قتل کے پاؤں نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کی زبان ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ بولتا ہے، اور میری بہن کو ایک دن انصاف ملے گا۔ انابیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ بلاج کا ہاتھ اٹھا، مگر اس سے پہلے ہی وہ انابیہ کے چہرے پر تھپڑ مارتا۔ آدھے راستے میں اذلان نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ بس بھائی، بہت ہو گیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ اذلان کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑا تھا۔ بلاج کچھ پل کے لیے تو سٹ پٹایا۔ نہیں، میری بات سنو اذلان، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ بس، میں سب جانتا ہوں، آپ نے ہی بابی کا قتل کیا ہے، اور قتل کی سزا عدالت طے کرتی ہے۔ اذلان کے لبوں سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ بلاج کے حواس سلپ کر لیے گئے۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ نے ہی بابی کا قتل کیا ہے اور اسے خودکشی کا نام دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن پتہ ہے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ ایک نفسیاتی مریض ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جہاں رہیں گے، جہاں جائیں گے، ہر شخص کو تکلیف دیتے جائیں گے۔ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ چھوٹی سی معصوم بچی آپ کا اپنا خون ہے۔ اتنا غصہ کر کے اس پر ہاتھ اٹھا لیا اور پولیس آپ کو حراست میں لے گی۔ اذلان نے گویا اس کے کانوں میں سیسا انڈیلا۔ اس سے پہلے بلاج کچھ سوچتا یا سمجھتا، پولیس ہاسپٹل تک پہنچ چکی تھی۔ مسٹر بالاج شاہ، آپ کو آپ کی بیوی کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے فوراً بلاج کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنائی۔ یہ کیا بکواس ہے؟
یہ سب جھوٹ ہے اذلان، تم اس مری ہوئی لڑکی کی باتوں میں آ رہے ہو، وہ تو تھی ہی بد کردار۔ وہ غصے سے چیخ رہا تھا اور انابیہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اذلان کو پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ نازنین نے اس سے مدد مانگنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نازنین کا روتا اور بلکتا چہرہ آیا، کانوں میں نازنین کے الفاظ گونجے، اذلان وہ شخص پاگل ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے، اس کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا، پلیز مجھے رہائی دلواؤ۔ اور روتے ہوئے سے مدد کی فریاد کر رہی تھی۔ بھابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس حالت میں آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ آپ اس شخص سے علیحدہ ہونے کا سوچ سکتی ہیں، اپنے بچے کا سوچیں، کیا وہ باپ کے بنا رہ سکے گا؟ آپ فکر مت کریں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر نازنین روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، تم نہیں سمجھ سکتے اذلان، جس دن وہ شخص مجھے جان سے مار دے گا اس دن سب کو پتہ چلے گا کہ نازنین سچ کہتی تھی۔ جس دن میری موت ہوگی اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ میں سچی تھی اور واقعی اس شخص نے نازنین کا گلا دبا کر اسے مار دیا تھا۔ مگر اس نے یہ جھوٹ بولا کہ نازنین کا تو کسی اور لڑکے سے چکر ہے اور کسی کے ساتھ باتیں کرتی ہے اور یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف کی گئی ہے، اس وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ جبکہ سچ تو یہ تھا کہ بلاج ایک ذہنی اور نفسیاتی مریض تھا۔ احساس کمتری نے اسے اندر سے پاگل بنا دیا تھا۔ وہ اپنا سارا غصہ اور وحشت معصوم نازنین پر اتارنے لگا۔ نازنین نے سب کو بتانے کی کوشش کی مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، اور پھر ایک دن غصے میں آ کر اس نے نازنین کو گلا دبا کر مار دیا۔ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی نہیں کی گئی تھی، اس لیے کوئی بھی جان نہیں پایا کہ نازنین کی موت کیسے ہوئی۔ اذلان نے سارے ثبوت تو 5 مہینے پہلے سے اکٹھے کرنے شروع کر دیے تھے، مگر اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں بلاج غصے میں انابیہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ تو تھی بھی اکیلی، اب تو اس کا آگے پیچھے کوئی تھا بھی نہیں سوائے اذلان کے، اس لیے اس نے جان بوجھ کر انابیہ کے سامنے وہ کانٹریکٹ رکھا کہ 2 ماہ تک اس کے ساتھ رہے۔ وہ چاہتا تھا انابیہ اس کے پاس رہے تاکہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ وہ تو خود حیدرآباد میں تھا، اگر بلاج کراچی میں انابیہ کو کوئی نقصان پہنچا دیتا تو پھر اس کی حفاظت کون کرتا؟ اس لیے اس نے جان بوجھ کر یہ سب کیا، مقصد صرف انابیہ کی حفاظت کرنا تھا۔ انابیہ تو ہیزل کو صحیح سلامت دیکھ کر ہی جیسے جی اٹھی تھی۔ کانٹریکٹ ختم ہونے میں کچھ ہی دن رہتے تھے۔ اس وقت وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا اور انابیہ سوئی ہوئی ہیزل کے بالوں میں انگلیاں چلاتی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اذلان نے ان پیپرز پر سائن کیے۔ وہ مزید انابیہ کو اپنے ساتھ باندھ نہیں سکتا تھا، اس کی زندگی تھی، وہ جہاں جانا چاہے وہاں جا سکتی تھی۔ انابیہ بات سنو، اس نے انابیہ کو مخاطب کیا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ ایک اسٹڈی کے پیپر ہیں، بلاج بھائی نے سائن کر دیے ہیں، تم بھی سائن کر دو۔ آج کے بعد ہیزل کی ایک اسٹڈی تمہاری ہوئی اور یہ ڈیورس کے پیپر ہیں۔ اب تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہے وہاں جا سکتی ہو۔ میں تمہیں مزید اپنے ساتھ نہیں باندھ سکتا، ہماری ڈیل میں آج کینسل کرتا ہوں۔ وہ کس قدر ضبط اور تکلیف اپنے اندر دبا کر بیٹھا تھا اور یہ بات کہہ رہا تھا، وہ وہی جانتا تھا، ورنہ اس سے الگ ہونا مرنے کے مترادف تھا۔ انابیہ نے بنا دیکھے وہ فائل ایک سائڈ پر رکھ دی۔ تم نے ہی کہا تھا کہ 2 ماہ بعد جو میں فیصلہ کروں گی وہی ہوگا، جیسا میں چاہوں گی وہی ہوگا، تو پھر میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی، یہیں رہنا چاہتی ہوں، اور نہ ہی مجھے اب طلاق چاہیے۔ اس نے اذلان کا ہاتھ پکڑے یقین دلایا۔ اذلان کو جیسے یقین تھا کہ وہ یہی فیصلہ کرے گی، اس لیے وہ پہلے سے ہی پرسکون تھا۔ اندر تک جیسے سکون اتر گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ تو پہلے ہی اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی سکون نمودار ہوا۔ انابیہ اور اذلان نے ہیزل کو گود لے لیا، پھر اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھ لیا۔ ساری حویلی میں پرسکونی تھی، تو وہیں بلاج اب اپنے نفسیاتی پن کی سزا کاٹتا جیل سے پاگل خانے داخل ہو چکا تھا، کیونکہ وہاں قیدیوں کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ کبھی کبھی زور زبردستی کے فیصلے بیٹیوں کے لیے سزا بن جاتے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ کا ایک فیصلہ آپ کی بیٹی کو زندگی یا موت دونوں میں سے کوئی ایک عطا کر سکتا ہے، جیسے نازنین کو موت عطا ہوئی اور انابیہ کو زندگی۔ دونوں کی اپنی اپنی قسمت تھی۔